کیا، یہ ہاتھ پہ ہاتھ مارنے کو تصفیق کہتے ہیں عربی میں، تو یہ ایک عمل کیا جس عمل سے آپ کو تھوڑا پتہ چلا تو آپ اپنے مصلے سے پیچھے ہٹنے لگے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ نہیں آپ نماز پڑھائیں۔ اب یہ سارا کچھ نماز کے اندر ہو رہا ہے، سرکار نے اشارہ کیا نماز پڑھائیں، آپ نے اشارہ کیا جی نہیں، آپ پیچھے آ گئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مصلی امامت پر کھڑے ہو گئے، اور جہاں سے حضرت صدیق اکبر پیچھے آئے وہیں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع فرمائی۔ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم صدق اللہ العظیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ یارن گرامی، آج تمام معززین علاقہ، عمائدین علاقہ آج کی عظیم و شان تقریب میں تشریف فرما ہیں، اور آج کی تقریب کا عنوان تمام احباب بخوبی جانتے ہیں کہ صلح ایک ایسا عظیم اور ایک ایسا نیک کام ہے کہ قرآن مجید نے 20 مقامات پر مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کے فضائل بیان فرمائے ہیں، اور اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں احادیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح کے حوالے سے احکامات واضح فرمائے ہیں۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ بے شک تمام مومنین مسلمان آپس میں بھائی ہیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اور اگر ان بھائیوں میں جھگڑا ہو جائے تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم ان کے درمیان صلح کروا دو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کے متعلق جو احادیث بیان فرمائی ہیں، بعض مقامات پر تو حیرت ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کو اتنی اہمیت دی۔ آپ نے بچپن سے یہی سنتے آ رہے ہیں کہ نماز سب سے افضل ہے، روزے کی بڑی اہمیت ہے، حج کی بڑی اہمیت ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یوں بھی ارشاد فرمایا، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث روایت کی ہے اور امام ترمذی اس کو لے کر آئے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو نماز سے بھی بہتر ہے، ایسا عمل نہ بتاؤں جو صدقہ کرنے سے بھی بہتر ہے، ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جو روزہ رکھنے سے بھی بہتر ہے؟ صحابہ کرام نے جواباً عرض کی کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں، ضرور ارشاد فرمائیے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عمل جو نماز سے بھی بہتر ہے، روزے سے بھی بہتر ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے سے بھی بہتر ہے، وہ عمل یہ ہے کہ دو مسلمان جب لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کروا دی جائے۔ مسلمانوں کے درمیان صلح کروانا یہ ان فرض عبادتوں سے بھی ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر اور افضل بیان فرمائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک سنیے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں جو لوگوں کے درمیان صلح کرانے والا ہے، ایک تو ہے از خود صلح کا عمل، اور ایک وہ ہے کہ جو صلح کرانے والا اس عمل کو کرنے والا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خوبی یہ بیان فرمائی کہ اگر مسلمانوں کے گروہوں میں جو صلح کرانے والا ہے، اس کو صلح کرانے کے عمل پر میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالی حج کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک حج مقبول کے برابر ایسے بندے کو ثواب نصیب ہوتا ہے جو جھگڑے ہوئے لوگوں کے درمیان، ناراض لوگوں کے درمیان صلح کروا دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، عرش الہی کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ حدیث پاک توجہ سے سنیے گا، دل میں جگہ دیجئے گا۔ ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ دین کا کام صرف وہ ہے جو مسجد کے اندر کیا جا رہا ہے، دین کا کام شاید صرف اتنا سا ہے جتنا دارالعلوم کے اندر یا مدرسے کے اندر کیا جا رہا ہے۔ یاران گرامی، دین کی مختلف برانچیز ہیں، مختلف شاخیں ہیں،
اور ہر کسی کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا حصہ ہے کہ میرے آقا اگر مسجد میں نماز پڑھایا کرتے تھے، قرآن مجید کی تعلیم دیا کرتے تھے، میرے آقا علیہ السلام اگر لوگوں کو صفہ کے مقام پر اپنی احادیث کی روشنی میں قرآن کی تبلیغ فرمایا کرتے تھے، تو وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فیصلے بھی فرمایا کرتے تھے، لوگوں کے مسائل بھی حل کیا کرتے تھے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حضرت انس اس کو رضی اللہ عنہ سے حدیث کو روایت کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کروانے کو اتنی اہمیت دی کہ ایک موقع پر نماز کا وقت گزرتا جا رہا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں جا کے نماز ادا کی، لیکن صلح والے معاملے سے اٹھ کر نہیں آئے کہ اگر میں اٹھ گیا تو یہ صلح کا معاملہ بیچ میں نہ رہ جائے۔ اور وہ مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اوف قبیلے کی کوئی لڑائی ہو گئی، ان کے درمیان صلح کے لیے چلے گئے، نماز کا وقت ہو گیا ادھر مدینہ شریف کے اندر، حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس آ کے کہنے لگے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اذان کا وقت ہو گیا اور کریم آقا بھی تشریف نہیں لائے، تو اگر اجازت ہو تو میں اذان پڑھ دوں؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ہاں آپ اذان پڑھیں۔ اذان ہو گئی، صحابہ کرام مسجد نبوی میں جمع ہو گئے، اب نماز کا وقت ہے، جماعت کا وقت ہے، لیکن وقت گزرتا جا رہا ہے اور جب نماز کا وقت اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گیا یا نماز کا وقت اختتام کی طرف چلا گیا، تو لوگوں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ سرکار تو ابھی تک تشریف نہیں لائے، تو آپ مصلی امامت پر آ جائیں، آپ نماز پڑھائیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مصلی امامت پر تشریف فرما ہو گئے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ابھی نماز نہیں پڑھی اور وہ صلح والا معاملہ پورا کیا، پورا کرنے کے بعد جب مدینہ شریف آئے تو جماعت مسجد میں کھڑی ہو چکی تھی، اور بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آئے تو پچھلی صف والوں کو پتہ چلا کہ سرکار علیہ السلام آ گئے ہیں، اب انہوں نے صفیں چیر کے صفیں توڑ کے رستہ دے دیا، اگلی صف میں آ گئے، اگلی صف میں آ گئے، یہاں تک کہ سرکار علیہ السلام امام کے پیچھے آ گئے۔ اب حضرت سیدنا صدیق اکبر نماز میں محو ہیں، انہیں نہیں پتہ چل رہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، تو صحابہ کرام نے ایک عمل کیا، یہ ہاتھ پہ ہاتھ مارنے کو تصفیق کہتے ہیں عربی میں، تو یہ ایک عمل کیا جس عمل سے آپ کو تھوڑا پتہ چلا تو آپ اپنے مصلی سے پیچھے ہٹنے لگے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ نہیں آپ نماز پڑھائیں۔ اب یہ سارا کچھ نماز کے اندر ہو رہا ہے، سرکار نے اشارہ کیا نماز پڑھائیں، آپ نے اشارہ کیا جی نہیں، آپ پیچھے آ گئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مصلی امامت پر کھڑے ہو گئے، اور جہاں سے حضرت صدیق اکبر پیچھے آئے وہیں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع فرمائی۔ یاران گرامی، اس حدیث پاک سے آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مؤخر کر دی، آخری وقت میں ادا کی، ترک نہیں کی، آخری وقت میں ادا کی، لیکن وہ صلح والا معاملہ پورا کیا، صلح سے اٹھ کر نہیں آئے۔ یاران گرامی، یہ ایک عظیم موقع ہے، مجھے دلی طور پر خوشی ہو رہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنا کے میں بات مکمل کر لیتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عرش الہی کا قیامت والے دن عرش الہی کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن 7 لوگوں کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، 7 لوگوں کو وہ سایہ نصیب ہوگا۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا، ان 7 لوگوں میں سے ایک وہ بندہ ہے جو لوگوں کے درمیان عدل اور انصاف کے ساتھ صلح کروا دیتا ہے، جو لوگوں کے درمیان عدل اور انصاف کے ساتھ صلح کروا دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ کل عرش الہی کا اس کو سایہ نصیب ہوگا، اور یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یاران گرامی، ہم میں سے ہر ایک بندے کا اپنا اپنا کرائٹیریا ہے، دائرہ کار ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اپنے دائرہ کار میں جہاں تک ہماری بساط ہے، ہم لوگوں کے درمیان محبت، امن اور صلح کا پیغام پہنچائیں، فساد اور نفرت سے گریز کریں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمارے اس عزیز ٹاؤن راجہ جنگ پر اللہ کریم اپنا فضل اور کرم نازل فرمائے۔